ہمارے پیغمبر کا کیا نام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. صحیح کہہ رہا ہوں؟ آخری نبی کا نام کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. یس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. چونکہ عنوان اور موضوع جب ہمارا تربیت کا ہے تو معلوم ہو کہ ہمارے اساتذ والدین نے تربیت کس حد تک یہ ذمہ داری نبھائی انجام دی ہے. رسول مکرم علیہ السلام ہمارے آخری نبی کا نام محمد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی حجت بھی زندہ ہے, کوئی امام بھی ہے. اس امام کا نام کیا ہے؟ جی امام مہدی علیہ السلام. نام کیا ہے؟ امام خود نام ہے. نام کیا ہے؟ اینی باڈی, کوئی ایک. یس. اولنا محمد, آخرنا محمد, اوسطنا محمد, کلنا محمد. ایسا ہے نا. جب یہ تربیت کی بات آ جاتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ مسلم اور کنفرم ڈالی گئی ہے کہ تربیت یعنی اللہ ایک, انبیاء علیہ السلام 1,24,000, 12 امام. میں آج عرض کر رہا تھا یا کل جمعے کے اندر کہ یہ کچھ معلومات ہیں, ہماری ذہنی معلومات. یہ ہمارا ایمان اور تربیت نہیں ہے, یہ بلکہ کیا ہے؟ معلومات ہے. حضور صورت الاشیاء عند العقل والمعلومات. یعنی آپ ذہن کے اندر خدا کے بارے میں, نبی کے بارے میں, ائمہ علیہ السلام کے بارے میں جتنی انفارمیشن اور معلومات جمع کریں گے اس کو ہم کہیں گے معلومات کا خزانہ. تربیت کچھ اور چیز ہے. معلومات اور تربیت کو ہم نے کیا کیا ہے؟ مکس کیا ہے, خلط کیا ہے, جس کی وجہ سے واقعی معنوں میں جو تربیت ہونی چاہیے نوجوان نسل کی, اپنے اولاد کی, وہ تربیت نہیں ہو پا رہی. مثلا تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ ذہن کے اندر موجود ان معلومات کو, جس کا خلاصہ اس حدیث کے اندر بیان ہوا, ان معلومات کو عملی جامہ پہنا کر ان معلومات کے سانچے میں اپنے بچے کو ڈالنا, یہ تربیت ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کہا؟ من کوئی بھی موصولہ اور عمومیت رکھتا ہے. احب للہ, کوئی محبت رکھتا ہے کسی سے, مثلا والدین کے ساتھ محبت رکھتا ہے. ہر اولاد کی محبت ہوتی ہے اپنے والدین کے ساتھ, کسی دوست کے ساتھ, کسی دوسرے فرد کے ساتھ. وہ محبت صرف اور صرف کیوں رکھے؟ للہ, اللہ کے لیے. ابغض للہ, کسی سے بغض. آپ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں بچے؟ کسی سے نہیں رکھتے. وہ ابغض للہ, کسی سے دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے دشمنی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تو کیا حکم دے رہا کہ ہر کسی کے ساتھ پیار و محبت الفت سے پیشا جائے, لیکن اللہ کے لیے دشمنی یعنی کیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ذرا سوچئے, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے دشمنی. یعنی جن افراد سے, جن لوگوں سے اللہ نے دشمنی رکھنے کے لیے کہا وہ ہے عدو اللہ, یعنی دشمن خدا, جو ذات خدا کو تسلیم ہی نہیں کر رہا, جو آئین و دستور خداوند عالم ہے روئے زمین کے اوپر, اس کو تسلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ عدو خدا ہے, یہ عدو اہل بیت ہے. ان کے ساتھ بغض رکھنا, ان کے ساتھ دشمنی رکھنا, یہ خداوند عالم کا حکم ہے. اور ان کے ساتھ یہ بغض رکھتا ہے کوئی انسان خدا کے لیے, تو دو چیزیں ہو گئی. آتا للہ, اور کوئی کسی کو کچھ دے رہا تو خدا کے لیے. وہ منع للہ, کچھ دینے سے ہاتھ روکتا ہے تو خدا کے لیے. اب اس حدیث کے اندر ایک بات بار بار تکرار ہوتی ہے, وہ ہے للہ للہ للہ. یعنی انسان کا محور و مرکز, منبع, ہمہ جہت جناب, جس طرف سے بھی انسان سوچے تو اس کو اللہ ہی نظر آئے. انسان کا ٹوٹل زندگی کا سرمایہ کیا ہو؟ اللہ. ٹھیک ہے. جب اللہ مطمع نظر ہوگا انسان کا, تو زندگی میں کہیں پر کسی موڑ, کسی لمحے میں کبھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جہاں پر اللہ کی ناراضگی ہوگی. ٹھیک ہے.
اب تربیت جو ہے دو قسم کی. ایک تربیت کا حصہ ہے ہمارے والدین کے حصے میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حد بلوغ بالغ ہونے کے اس عمر تک واجب ہے والدین کے اوپر کہ وہ اس طریقے سے قرآنی تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے سیرت اور کیا ہے قرآن کے مفہوم کے حساب سے تربیت کریں. اور ان میں سے پہلا اور مہم چیز تربیت کا حصہ جو والدین کے کاندھے پر ہے اگر جناب علی موجود نہیں, وہ یہ کہ کیا ایک اچھا اور بہترین نام رکھیں. قرآن کریم کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے چونکہ نام کیا ہے, نام شخصیت کے اوپر, روح کے اوپر اثر رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے محمد علی والدین نے بہترین نام رکھا, لیاقت علی بہترین نام رکھا, لیکن کیا کرتے ہیں لیاقو ممتو, ٹھیک. قرآن کے اندر یہ موجود ہے کہ اسلام اور دین قبول کرنے کے بعد سب سے بدترین عمل نام کو توڑ دینا ہے, نام کو خراب کر دینا ہے. لہذا حد بلوغ تک جب انسان پہنچ جاتا ہے تو انسان کی عقل تب تک جناب علی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے, پک چکی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اپنی تربیت کا خود سامان فراہم کرے. رسول مکرم علیہ السلام نے اسی حوالے سے کہ تربیت 13 سالہ جو زندگی ہے مکے کی, وہاں پر آپ دیکھیں گے پوری تاریخ کھنگال کے دیکھیں, وہاں پر کوئی نماز آپ کو نظر نہیں آئے گی, کوئی روزہ نظر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, کوئی دوسری عبادت نظر نہیں آئے گی. وہاں پر ٹوٹلی کیا تھا, ٹوٹل انسان کی تربیت اور انسان کے ذہن اس طرف سے متوجہ کرنا تھا کہ نا بلی کوئی خدا ہے, اس کے لیے عبادت بھی ہونی چاہیے, اس کے لیے روزہ نماز تمام جنابلی عبادات ہونی چاہیے. ماحول فراہم کر رہا تھا, وہ تربیت کے اندر لا رہا تھا انسانوں کو. پھر 13 سالہ زندگی کے بعد جب آگے ادھر 10 سالہ زندگی, مدنی زندگی, یہاں پر آ کر اب شروع ہو گئی نماز, پھر روزہ. ورنہ انسان کے وجود میں خود محسوس نہ کرے کہ میرا کوئی الہ بھی ہے جس کا میں معلوم ہوں, مخلوق ہوں, میرا کوئی خالق بھی ہے جس کا میں مخلوق ہوں, تو تب تک کیا ہے یہ انسان سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ تربیت کا پہلا عنصر ہے. پھر اس کے لیے کل عرض کیا میں نے شاید کہ رسول مکرم علیہ السلام نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس دینی ماحول کی طرف نہیں لے گئے. پھر کیا کیا, ایک اچھا سا ماحول فراہم کیا, اسلامی اور قرآنی ماحول فراہم کیا. اس قرآنی اور اسلامی ماحول کے اندر رہ کر بندہ خود اپنی تربیت کرتا تھا. بہت سارے ایسے کہ جو خود پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتے تھے, خدا کو نہیں مانتا تھا کوئی انسان اس دور میں, لیکن وہ مجبور تھا روحانی اور اسلامی اس معاشرے اور اس ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو پابند کرے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حد بلوغ تک پہنچنے کے بعد اتنا شعور, اتنا فہم, اتنا ادراک والدین کو نہیں ہوتا ہے جتنا آپ نوجوان نسل کو ہوتا ہے. مثلا آپ کے والدین کو نہیں پتا کہ اس موبائل کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کچھ اپنے روحانی ارتقاء کے لیے, رشد و نمو کے لیے آپ کچھ اس سے نکال سکتے ہیں, والدین نہیں نکال سکتے. اس کے اندر آپ بہترین چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو اس کے والدین لابلد ہیں اس چیز سے. تو اب حد بلوغ کے بعد بچہ بچی خود جناب علی ضامن ہے, ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی تربیت کا سامان اور ماحول فراہم کرے. وہ قرآن کی آیت کہ کبھی کبھار یہ انسان اس ماحول اور غلط دوستوں کی بری سوسائٹی کی وجہ سے جب بہک جائے گا, مثلا مؤذن حی علی الفلاح کی صدا آواز بلند کرتا ہے, لیکن یہ بیٹھ کر جناب سگریٹ پی رہا ہے باہر بیٹھ کر, یا دوستوں سے گپ لگا رہا ہے, چلے مسجد کی طرف, ٹائم بہت ہے, ٹھیک ہے نہیں, تھوڑی دیر بعد چلیں گے, آزاداری ہو رہی ہے, آزاداری سید و شہداء, چلے آزاداری کے لیے, ہیلے بہانے. تو یہی انسان جو دوست کی وجہ سے جہنم جائے گا, کہے گا کہ پروردگارہ کاش میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا, ٹھیک ہے. اسی لیے انسان کیا کرے, انسان حد بلوغ تک پہنچنے کے بعد یہ وسائل روحانی اعتبار سے قرآن سے متمسک اچھے دوستوں کا پیدا کرنا, یہ خود بخود جناب خود تلاش کرے, سرچ کرے, کوشش کرے.
اور آج کے دور میں، آج کے زمانے میں ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری، جوانوں کی ذمہ داری، یہ ہمارے نوجوان نسل کی ذمہ داری یہ ہے کہ ولایت اور امامت سے اس طرح سے متمسک ہوں کہ لامحالہ امام عصر علیہ السلام ظہور کر جائیں تو ہمیں معمومین کے طور پر قبول کرے، معمومین کے طور پر۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے، بڑا آسان ہے کہ ہم ہر امام کو کہیں کہ امام میرا ہے، میرا امام علی میرا امام، حسن میرا امام، حسن العسکری علیہ السلام میرا امام۔ لیکن کمال کیا ہے؟ کمال یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس روحانی اور اسلامی ماحول میں اس طرح سے اپنی تربیت کریں کہ یہ ائمہ علیہ السلام کہیں کہ یہ میرے پیروکار ہیں۔ مزہ تب آئے گا۔ اور اس کے لیے ہمارا محور مرکز ٹوٹلی اللہ ہو، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو وسائل اور ذرائع ہیں، اہل بیت علیہ السلام، قرآن، فرامین رسول مکرم علیہ السلام، ان سے ہم تمسک کریں۔ لیکن بدبختی ہے اسکول کے اندر ایک ٹیچر ہونے کے ناطے کہ بہت سارے بچے 9 10 کے، میرے یہاں پر اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہیں، خود ان کو بھی پتہ ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں کسی بچے سے ناظرے کے طور پر پوچھ رہا تھا کہ بیٹے قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ خدا شاہد ہے کہ نہ بولے اس کو قرآن کے پاروں کا نہیں پتہ تھا۔ ماتم کرنا ہے اسے نہ بولے انسان پر، ایسے اولاد پر۔ پھر آپ تربیت کی بات کرتے ہیں، تربیت کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم آخری کتاب رسول مکرم علیہ السلام کے لیے، اور ہم آخری امت ہمارے لیے، ٹھیک۔ اور نماز کی حالت دیکھیے، نماز کی حالت دیکھیے۔ اور جب جمعے کے لیے دیگر نمازوں کے لیے آذان بلند ہوتی ہے تو جوان کم نظر آئیں گے، جن کا ایک پیر ایک پاؤں قبر میں جا چکا ہوتا ہے، ایسے بزرگ زیادہ نظر آئیں گے۔ تربیت کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، تربیت کے لیے ضروری ہے، لامحالہ طور پر والدین سے بات ہوتی تو اچھی تھی، ضروری ہے کہ انسان کیا کریں کہ اگرچہ بالغ نہیں ہوا، یہ چھوٹی عمریں ہیں، لیکن 7 سال کی عمر سے ہی آنا شروع کریں مسجد، امام بارگاہ، اچھے دوست، اچھے ٹیچرز، قرآن کریم۔ جتنا ان کا لگا اور ربط ان چیزوں سے ہوگا اتنا ہی روحانی اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ آج دیکھیے خود تنظیموں کے اندر جتنے آپ کے سینئرز، ٹھیک ہے، وہ اگرچہ کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی تاجر ہے، لیکن بالآخر جا کر اپنی اسی روحانی تنظیم کے ساتھ متمسک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے اس کی تربیت اس روحانی اور قرآنی ماحول میں ہوئی ہے۔ لہٰذا آج ہماری ذمہ داری، رہبر معظم جو آپ جیسے جوانوں کو کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں کا نور ہے، کیا مطلب؟ نور کیا ہوتا ہے؟ نور یہ ہے کہ جب بلب جل رہا ہوتا ہے تو تب یہ روم کے اندر، کمرے کے اندر موجود ساری چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہوئی۔ جب نہیں جل رہا ہے تو ایک بڑا انسان بھی سامنے کھڑا ہو نظر، آپ واقعا نور ہیں، تو اپنی وجود کے ذریعے سے روشنی دیں معاشرے کو۔ آگے بھائی خراسانی بھی یہ کہتے ہیں کہ طالب علم معاشرے کا کیا ہے؟ مؤذن ہے۔ جب یہ طالب علم، یہ مؤذن سوتا ہے، خاموش ہوتا ہے، تو معاشرہ اندھیرے کی طرف چلا جاتا ہے، پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ مؤذن جو کہ مربی ہے واقعا معاشرے کا، خود تنبل ہو، خود سست ہو، خود باتربیت نہ ہو، تو یہ معاشرہ خود بخود بگاڑ کی طرف چلا جائے گا۔ لہذا کہا کہ احب للہ، ابغض للہ، آتا للہ، منع للہ، فقد استکمل الایمان۔ ایمان مکمل ہونے کے لیے یہ 4 چیزیں چاہیے، اور جن کے اندر جس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، سمجھ لو کہ وہ باتربیت نہیں ہے، اور جو باتربیت نہیں ہے وہ قرب خدا حاصل نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آج بہت سارے انسان آپ کے ارد گرد، محلے میں، معاشرے میں ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو دیا بھی بہت کچھ ہوگا، صحت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ خدا کے سامنے سردریز ہونے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا بہت ضروری سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ واقف ہیں کہ وہاں پر ایک ابھی یلغار ہے، یلغار رہبر معظم کا، پھر وہی جملہ کیا کہتے ہیں کہ اس سوشل میڈیا کو دین اسلام کی دفاع کے لیے، اے میرے طالب علموں، اس کو بہترین ہتھیار بناؤ تم لوگ۔ ہاں،
رات کے اندھیرے میں موبائل میرے ہاتھ آ جاتا ہے، وہاں پر جناب وائی فائی لگی ہوئی تو پتہ انسان کا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. کہاں دین کا دفاع؟ یہ کیوں؟ اگر کوئی باتربیت قرآن سے متمسک انسان، اہل بیت علیہ السلام سے متمسک انسان اگر ہو تو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں چلا جائے گا. اس کی پوری کوشش ہوگی کہ رہبر معظم کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں اس سے دفاع کرنے کا، ٹھیک ہے، دین کے اوپر جو یلغار ہوتا ہے اس وقت اس سے دفاع کرنا، ذہن اس طرف چلا جائے گا. نہیں اگر واقعا اس کو ٹوٹل جناب موبائل ہی چلانا ہے، ٹھیک نہیں، فیس بک کے اوپر، دیگر جناب واٹس ایپ کے اوپر، ٹھیک، تو وہ اس طرف خرافات کے اندر چلا جائے گا. لہذا رہبر معظم کیا فرماتے ہیں کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے ہتھیار بنائیں دفاع دین کے لیے. سب سے زیادہ آج کے اس زمانے میں جو حملے ہوتے ہیں وہ رہبریت کے اوپر، کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ رہبریت کے اوپر. کیوں ایسا کیوں ہے؟ رہبر کے اوپر کیوں زیادہ حملے ہوتے؟ اس لیے کہ یہ رہبر معظم ایسی ذات ہے کہ جس نے ولایت امیر المومنین کو اس طرح سے درک کیا ہے کہ میدان میں اگرچہ اکیلے ہوں ایک لحظے کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ہماری ذمہ داری ہم کیا ہے اس زمانے میں؟ آپ اگرچہ بہت دور سے ہی ہم آپ کے نام سے بھی واقف نہ ہو رہبر، لیکن آپ اگر مضبوط ہو، ان سے متمسک رہیں، تو جس طرح سے امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ اگر آپ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو علی مضبوط ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ رہبر سے کیسا متمسک ہوتے ہیں تو رہبر مضبوط ہوتا ہے. رہبر مضبوط کرنا ہماری شرعی ذمہ داری ہے. کیسے ہوں گے مضبوط؟ یہ تقلید کیا چیز ہوتی ہے بیٹے؟ مت تقلید نشد، تقلید کیا ہے؟ جی، کسی مجتہد کے فتوے پر، ہاں، امامت سے، ولایت سے تمسک یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو چھوٹوں کو، کم از کم والدین نے نہیں سکھا تو اس پلیٹ فارم سے بھی کہ ان بچوں کو سب سے پہلے تقلید کی طرف متوجہ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ جناب زمانے غیبت کبریٰ میں امام زمان علیہ السلام کے نائبین عام ہیں، ان کے ساتھ تمسک لازمی ہے، ضروری ہے. اور اس کا پہلا سٹیپ، پہلا قدم تقلید. ٹھیک ہے، اگر کسی کو تقلید کے بارے میں ہی نہیں پتا، کوئی کہہ رہا تھا کہ جناب اپنے علاقے کا عالم دین کا نام دے کر کس کی تقلید کرتے ہیں؟ میں اسی عالم دین کی تقلید کرتا. ہاں، کتنے دور ہیں برادران عزیز. لہذا تربیت اپنے والدین کے اوپر زیادہ انحصار مت کیجیے، چونکہ آپ کے والدین کیا ہیں؟ ہم آپ کے والدین کھلانے پلانے، آپ کو جناب یونیفارم فراہم کرنے، ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں بیچارے، ان کی غلطی بھی نہیں ہے. دنیا ہم نے دیکھی ہے. اپنی تربیت کا سامان خود فراہم کیجئے. وہ کیسے؟ پھر وہی کہوں گا، قرآن سے بہت دور ہے برادران عزیز. لڑکیاں پھر بھی کسی حد تک قرآن کے قریب ہیں، وہ پڑھتی بھی ہیں، لیکن لڑکے بالکل نہیں پڑھتے. قرآن کے قریب آ جائیے. کیا فائدہ؟ جس وقت انسان قبر میں اتارا جائے گا، وہاں پر آپ کے کاندھے ہلاتے ہوئے زبردستی کہلوایا جائے گا کہ کہو مردے کہ یہ قرآن میری کتاب ہے. اچھا نہیں ہے کہ مجھ سے زبردستی کہلوانے سے پہلے میں خود اختیاراً کہہ دوں کہ قرآن میری کتاب ہے. میں کہتا ہوں کہ اہل بیت وہ پہلے امام سے 12ویں امام تک نام گنتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سارے میرے ائمہ ہیں. حالانکہ زندگی میں کبھی ان کے فرامین کے اوپر میں نے عمل کرنا سوچا بھی نہیں، عمل کرنا دور کی سوچا بھی نہیں، اور میں قبر میں لیٹ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ائمہ ہیں. تف کی بات ہے. اور یہ سارا ہم نے اپنے والدین کے اوپر یہ بوجھ چھوڑا ہوا ہے. ایسا نہ کریں. کم از کم پلیز آپ کے بڑے بھائی ہیں، مثلا آپ کے معاشرے کے جو ذمہ دار حل و عقد ہیں، ان سے ذرا رجوع کریں، ان کی طرف جائیں، ان سے قرآن پڑھیں، توضیح المسائل، ٹھیک ہے نہیں، ائمہ علیہ السلام کی فرامین، احادیث جب یہ پڑھیں گے تو روحانی اعتبار پر یہ انسان کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. جسمانی اعتبار مضبوط ہونا ٹھیک ہے جناب علی، ضروری بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ روحانی اعتبار پر مضبوط ہو. ہمارا کوئی بزرگ کہا کرتا تھا کہ اب بھی مجھے اس وقت کسی سنیما ہال میں، فلم ہال میں چھوڑ دیا جائے تو ذرہ برابر وہاں کی فحاشی میرے اوپر اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے روح کو اس طرح سے مضبوط کیا ہوا تھا. لہٰذا میں نے ایک جملہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ کیا؟ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ رہبریت
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مرجعیت کو مضبوط کرنا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی پہلی سیڑھی، پہلا قدم کیا ہے؟ تقلید. کیا ہے؟ تقلید. تقلید ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کس کی تقلید کرتے ہیں، نام کا پتہ چلے گا. پھر اس کے بعد تقلید کیا ہوتی ہے یہ معلوم ہوگا. پھر جا کر یہ سلسلہ جڑے گا کہاں تک؟ مرجعیت سے آگے ہو کر امام عصر علیہ السلام تک. امام عصر علیہ السلام آئیں گے تو با تربیت افراد چاہیے، جو قرآنی ماحول میں جس نے کیا ہے آنکھیں کھولی ہو، وہاں سے تربیت حاصل کی ہو، علماء سے رابطے میں رہے ہوں، ایسے چاہیے. ہم دعائے سلامتی امام زمانہ صبح شام پڑھتے ہیں، یہ بار بار میں کہا کرتا ہوں تقریباً اس میں، لیکن بہت کم جوانوں کو اس کا ترجمہ پتہ ہوگا. ایسا ہے نہیں؟ اللہم کل ولیک الحجت، کوئی ترجمہ پلیز، اس کا کوئی ترجمہ مجھے بتائیے. اللہم کل ولیک الحجت ناشد، ایسا ہے؟ بہرحال قابل تعریف ہے یہ اس پلیٹ فارم سے پھر بھی اس پرآشوب زمانے میں، وقت میں کہ جہاں پر ہر بندہ اپنی بقا کی فکر کرتا ہے معاشی اعتبار پر، ایسے حالات میں اس پلیٹ فارم سے تربیت کے لیے ماحول اور زمینہ فراہم کیا جاتا ہے. ایسے پروگرامات کے ذریعے سے دلچسپی سے اس میں حصہ لیجیے اور یہاں سے کچھ نہ کچھ نولی سیکھنے کی کوشش کریں. اور یہی چیز ہے کہ جتنا وقت آپ یہاں پر صرف کریں گے یہ ہمارے لیے کیا ہے نجات کا باعث اور ضامن بن سکتا ہے. مثلا ہم نماز میں جائے نماز پر جتنا ٹائم لگا دیں گے، کہتے ہیں کہ وہ ٹائم ہمارا عمر میں شامل نہیں ہوگا، اور روز محشر حسنات اور کیا ہے ثواب کے اندر وہ چیز شامل ہوگی. اسی طرح سے یہ بھی باقاعدہ عبادت ہے، یہ تربیت کے لیے یہ پروگرام رکھا گیا ہے. لہذا دعا ہے خداوند عالم کے حضور کہ خالق کائنات واقعاً محور و مرکز ہم اپنے اللہ کو قرار دے. کسی کو خوشنودی، کسی کی ناراضگی نہیں، ناراضگی خدا کی دیکھیں، خوشنودی خدا کی دیکھیں. پھر خدا تک پہنچنے کے لیے جو وسائل اور ذرائع ہیں ان سے تمسک کر کے خداوند عالم کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں.